الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 سے لفظی تشریح۔ کیا واو اور لم نہیں یارا دیکھا، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انا بے شک السماواتی آسمان، والارض اور زمین، السماوات والارض مرکب عطفی ہے، کانتا وہ دونوں تھے، رتقاً بند، یکجا، اکٹھے، ملے ہوئے، باب ناصر ینصر کا یہ رتق مصدر ہے، رتقن کا مطلب ہے جڑ جانا، بند ہو جانا، یہ مصدر ہے، یہ اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنوں میں ہے، جڑے ہوئے۔ فا تو فتقنا کھول دیا ہم نے، فا الگ کلمہ ہے، یہ حرف عطف ہے، فا فتقنا یہ فعل ماضی ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، باب ضرب یضرب ہے، فتق یفتق۔ اچھا، یہ رتق کا اپوزٹ ہے، رتق کی ضد ہے، رتق بند ہو جانا اور فتق کھول دینا، الگ الگ کرنا، پھاڑ دینا۔ تو فتقنا جمع متکلم فعل ماضی معروف ہے، اور ہما اسم ضمیر ہے، ان دونوں کو۔ دیکھیں فا حرف عطف ہے، اور عطف کنیکشن کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز واو یا فا سے شروع ہوگی تو وہ دوسری آیا سے کنیکٹڈ ہوگی، عاطف کہتے ہیں جوڑنے والا۔ تو تو فتقنا کھول دیا ہم نے، الگ الگ کر دیا ہم نے، ہما ان دونوں کو۔ واو اور اچھا یہ رتقن اور فتق یہ آپس میں سٹرونگلی کنیکٹڈ ہیں، تو فا اس میں درمیان میں جوڑنے کے لیے آیا کہ پھر ہم نے کھول دیا ہما ان دونوں کو۔ واو اور جعلنا ہم نے بنا دیا، من سے، الماء پانی، کلّا ہر شئی چیز، حیّن زندہ، کیا فا پس لا نہیں، الگ سے ہے، حرف استفہام ہے، پھر فا حرف عطف ہے، تو لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ واو اور جعلنا ہم نے بنایا، فی میں، الارض زمین، رواسی راسیہ کی جمع ہے، پہاڑوں کو کہتے ہیں، گاڑے ہوئے، ٹھونکے ہوئے، گڑے ہوئے، رسا یرسو باب ناصر ینصر ہے، رسوون و رسون اس کا مصدر ہے، تو اس میں فاعل کا یہ صیغہ جمع کا ہے، راسیہ اس کا واحد ہے، رسش شیء کہتے ہیں کسی جگہ پہ ٹھہرنا اور استوار ہونا۔ وقدور الراسیات قرآن پاک میں ہے کہ دیگیں، راسیات گڑی ہوئی، رواسی کہتے ہیں وہ مضبوط پہاڑ جو ایک جگہ جم کر ٹھہرے ہوئے ہوں۔ المرسا بندرگاہ کو کہتے ہیں، مرسات کشتی یا جہاز کے لنگر کو کہتے ہیں، مرسا مصدر میمی بھی ہے، مصدر میمی بھی ہے، لنگر انداز ہونا، اور مرسا اس میں ظرف اور اس میں ظرف مکان بھی ہے، تو مرسا بندرگاہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع مراسن ہے۔ تو دیکھیں ایک لفظ سے کیسے کائنات کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے تمیدہ وہ ہلے،
میم یا دال اس کا روٹ ہے۔ مید کہتے ہیں کسی بڑی چیز کا ہلنا یا حرکت کرنا۔ تمیدہ وہ ہلتی ہے، وہ جھکتی ہے، یا ہلے جھکے۔ بہم ساتھ ان کے۔ واو اور جعلنا ہم نے بنا دیا، فیہا اس میں، فجاج درے۔ فجاج کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستے۔ دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی کو الفج کہا جاتا ہے، اور فجاج فجن کی جمع ہے۔ قرآن پاک میں ہے من کل فج عمیق۔ سبلن سبیل کی جمع، راستے، ویز۔ لعل تاکہ ہم وہ، یہتدون وہ ہدایت پائیں۔ واو اور جعلنا ہم نے بنایا، السماء آسمان کو، سقفاً چھت۔ السماء مفعول ہے اور سقفاً مفعول بھی ثان ہے۔ السماء مفعول بھی اول اور یہ دوسرا مفعول ہے۔ محفوظہ محفوظ، سقفاً محفوظہ پھر مرکب توصیفی ہے۔ تو انشاءاللہ گرامر کی روح سے ہم دیکھتے رہیں گے، گرامر پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں گے اور بلاغہ پرسپیکٹیو میں بھی ہم ان الفاظ کو دیکھتے رہیں گے۔ تو یہتدون، لعل، اچھا محفوظہ، محفوظ، محفوظ ہم بولتے ہیں، اس میں مفعول ہے۔ واو اور ہم وہ، ان سے آیات، آیہ کی جمع، نشانیاں، ہاں اس کی، معرضون اس میں فاعل جمع، اعراض کرنے والے۔ واو اور یہ استئنافیہ ہے، یعنی شروع میں واو لایا گیا، جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، واو اور الشمس سورج، واو اور القمر چاند، کل سب کے سب، فی میں فلک مدار، یسبحون تیر رہے ہیں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانا۔ اچھا یہاں پہ فلک استعمال ہوا تو استعارے کے طور پر یہ لفظ فلک میں یہ شمس و قمر اور نجوم کی گردش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فلک کشتی کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ گردش، پھرنا، ستاروں کا مدار کشتی نما ہونے کی وجہ سے اس کو فلک کہا گیا۔ یسبحون وہ تیر رہے ہیں، واو اور ما نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، لی واسطے، بشر انسان، من سے قبل پہلے، کا آپ کے، الخلد ہمیشگی۔ اب دیکھیں طویل عمر تک بڑھاپے اور کمزوری کے آثار نہ ہوں تو اس کو مخلد کہا جاتا ہے۔ خلد کہتے ہیں دوام کو، ہمیشگی کو، بقا کو، اور خلود کہتے ہیں کسی چیز کا فساد کے عارضے سے پاک ہونا اور اپنی اصلی حالت پہ قائم رہنا۔ جب کسی چیز میں عرصہ دراز تک تغیر، تبدل یا فساد نہ ہو تو اسے خلود کے ساتھ متصف کرتے ہیں۔ خوالد کہتے ہیں چولہے کے وہ 3 پتھر جن پر دیگ چڑھائی جاتی ہے کیونکہ وہ دیر تک ایک جگہ پڑے رہتے ہیں۔ تو خلد ہمیشگی، کیا، فا تو ان اگر، متا تو مر جائے، فا تو ہم وہ، الخالدون ہمیشہ رہنے والے۔ تو یہ خلود مصدر سے، خلود اس کا مصدر ہے اور یہ باب ناصر ینصر ہے۔ اچھا خلود مصدر سے جو حاصل مصدر ہے وہ خلد ہے، یہاں خلد ہم نے پڑھا تو وہ حاصل مصدر ہے۔ یہ اس میں فاعل جمع، کل ہر نفس جان سول، ذائقہ چکھنے والی، یہ اس میں فاعل واحد مؤنث ہے، الموتی موت، واو اور نبلو ہم آزما رہے ہیں، بلا یبلو، باب ناصر ینصر جمع متکلم فعل مضارع معروف، بل ون اور بلا ان اس کا مصدر ہے، با لام یا با لام واو اس کا روٹ ہے۔ ہم آزما رہے ہیں کم تم کو، بیسات شری شر، واو اور الخیری خیر، گڈ،
فتنہ آزمائش، واو اور الینا ہماری طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، رجع یرجع سے فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، واو اور اذا جب رعا دیکھتے ہیں کا آپ کو، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان نہیں یہ حرف نفی ہے، یتخذون وہ بناتے کا آپ کو، الا مگر، ہزوا مذاق جس کا مذاق اڑایا جائے، کیا ہذا یہ، الذی وہ جو، یذکر وہ ذکر کرتا ہے، ذکر یذکر باب ناصر ینصر واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، آلہہ الہ کی جمع معبود، کم تمہارے، واو اور یہ حالیہ ہے، واو حالیہ اس حال میں، ہم وہ بھی ساتھ ذکری ذکر، الرحمانی رحمان کے، ہم وہ کافرون کفر کرنے والے، خلق یہ فعل ماضی مجہول ہے، بنایا گیا پیدا کیا گیا، الانسان انسان، من سے، عجل جلد بازی، العجلہ کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے طلب کرنا، یہ بت ان کی ضد ہے، اپوزٹ ہے عجل، جلدی کرنا، جلد بازی کرنا، ان قریب، اری میں دکھاؤں گا، کم تم کو، آیات نشانیاں، یا میری، فاتو لا نہیں، تستعجلون تم جلدی کرو، نی مجھ سے، تستعجلو استعجال باب استفعال ہے، لا تستعجلو فعل نہی ہے، نی مجھ سے یہ مفعول بہ ہے، واو اور یقولون وہ کہتے ہیں، متی یہ اس میں استفہام ہے، حرف استفہام ہے، کب، when، ھذا یہ، الوعد وعدہ، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچ بولنے والے، لو حرف شرط ہے، اگر، یعلم جان لیتے، الذین وہ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، حین جس وقت، یہ اسم ظرف زمان ہے، لا نہیں، یکفون کف یکف باب ناصر ینصر روکنا دفع کرنا، لا یکفون فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب، ان سے، وجوہ وجہ کی جمع چہرے فیسز، ہم ان کے، النار آگ کو، واو اور لا نہیں، ان سے، ظہور ظہر کی جمع پیٹھیں پشت بیکس، ہم ان کی، واو اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، فعل مضارع مجہول ہے، بلکہ، تأتی وہ آئے گی، ہم ان کے پاس، بغتتاً یکدم، یک اچانک، تو تب، تو حیران کر دے گی، یہ باب سمیع یسمع میں بھی ہے اور باب فتح یفتح میں بھی ہے، بہتا یبہتو کسی کو اچانک پکڑ لینا، بہتن اس کا مصدر ہے اور بہتا اس کا روٹ ہے، تو بہتان بھی اسی سے ہے، ایسی خبر جو دوسرے کو حیران کر دے، مبہوت کر دے، تو حیران کر دے گی، ہم ان کو، قرآن پاک میں ہے، فبہت الذی کفر وہ کافر حیران رہ گیا، فاتو لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھیں گے، ردا لوٹانا، ہا اس کا، واو اور لا نہیں، ہم وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، واو اور لقد البتہ بے شک، لام قسم کا ہے اور قد حرف تحقیق ہے، استہزیٰ مذاق اڑایا گیا، استہزاء باب استفعال ہے، بیسات رسل رسول کی جمع، من سے قبل پہلے کا آپ کے، فاتو حاق آگھرا، حاق یحیق باب سارہ با یضرب ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، بیسات الذین وہ لوگ، ساخروا انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے تمسخر کیا، باب سمیع یسمع فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، منہم ان میں سے، ما جو، کانو وہ تھے، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑاتے، کانو یستہزئون فعل مضارع کے ساتھ جب بھی کانا لگے گا تو ماضی استمراری کے معنی دے گا، پاسٹ کنٹینوس کے، وہ مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ تو آیت نمبر 30 سے تشریح کر لیتے ہیں، اولم یر الذین کفروا کیا کافر نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے، ان السماوات والارض کانتا رتقا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، کمبائنڈ تھے،
ففتقناہما تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو جاندار بنایا، افلا یؤمنون کیا وہ نہیں مانیں گے؟ واقعی قرآن پاک ہیرے کی کان ہے، بہت خوبصورت سمندر ہے۔ اس سمندر میں غوطہ زن ہونا ہے، ڈائمنڈز نکالنے ہیں، اور یہ ایسے ڈائمنڈز ہیں علم کے جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کچھ آیات منہ آیات محکمات، کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہات آیات ہیں۔ محکم کتاب کی جڑ ہیں۔ اچھا، احکامات کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو پاسٹ کا ٹریول کرنا ہوگا، ماضی کا سفر کرنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر آپ کی زندگی کی کتاب کو کھولیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ صلاح کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ تمام احکامات کس طریقے سے ان کو زندگی میں لے کر آنا ہے۔ تو قانون شہادت ہے، وراثت ہے، عبادات ہیں، ان تمام کو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اور جو متشابہات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جتنا اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے۔ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں، لیکن کتنے سائنسی حقائق، فیکٹس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیے۔ کچھ سائنسدان، کچھ ڈاکٹرز قرآن پاک پڑھ کر ایمان لے آئے کہ قرآن پاک نے کیسے ایگزیکٹ ٹرمینالوجیز، کیسے ایگزیکٹ ورڈز، الفاظ استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا، یہ نظام بنایا۔ اللہ نے 2 دسترخوان بنائے، ایک جسم کے لیے اس کل کائنات کو سجا دیا اور ایک روح کے لیے قرآن پاک کو اتارا۔ تو دونوں اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ دسترخوان ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں مانیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، أَن تَمِيدَ بِهِمْ کہ زمین ڈھلک نہ جائے، پہاڑوں کو بنایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ ڈھلک نہ جائیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ لوگ راستہ معلوم کریں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو دیکھیں آج کی سائنس نے ہمیں بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی، آپ نے سب کچھ ہمیں پہلے بتا دیا۔ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن پاک اور آپ کی ذات۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ شروع میں ایک جوہر تھا، ایک انرجی تھی، ایک کلاؤڈ تھا جس میں الیکٹران اور پروٹون یہ منتشر حالت میں ٹھونسے ہوئے تھے۔ پھر ایک ایکسپلوژن ہوا، دھماکہ ہوا، اس سے جوہر پھٹا، مادہ پھیل گیا، پھر الیکٹران اور پروٹون کی ترتیب قائم ہوئی جس سے یہ سارا گیسی سسٹم تیار ہوا۔ یعنی یہ بگ بینگ ہوا، یہ سب اکٹھے تھے پھر الگ الگ ہو گئے۔ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کی زبانی دہرایا جانا، جہاں پہ سائنس ٹیکنالوجی نہیں تھی، آپ اس صحرائی معاشرے میں آئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ اس میں گہری معلومات ہیں۔ قرآن پاک محض واعظ و نصیحت کی کتاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی غور و فکر کی دعوت دی کہ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، کیا تم قرآن پاک میں غوطہ زن نہیں ہوتے؟ قرآن پاک بھی اللہ کی آیات ہیں اور کائنات بھی اللہ کی آیات ہیں۔
ان دونوں کو اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ کائنات کوئی عبث نہیں، کھیل نہیں، اور جب غور و فکر کرو گے تو رب دعوت دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے قرآن پاک پڑھو اور کائنات دیکھو، یہ رب کی پکار ہے، شکر کرو اور رب سے جڑ جاؤ. تو فرمایا کہ یہ ملے ہوئے تھے، دنیا آگ کا گولا تھی، بارشیں برسیں، زمین ٹھنڈی ہوئی، اس میں کرسٹ آیا، قوت نمو پیدا ہوئی، ویجیٹیشن بڑھی، ڈائناسورس کے بعد انسان آئے. تو ابتدائی شکل میں ہوموجینیس ایک ماس تھا، پھر مختلف سیاروں اور ستاروں کی شکل میں ان کو الگ کر دیا گیا. شروع میں صرف توانائی تھی، بعد میں مادے کی شکل اختیار کی. مادہ پہلے گیس کی شکل میں ظاہر ہوا، بادلوں کی طرح ٹوٹ کر ٹکڑے الگ ہوئے، جس سے کہکشائیں وجود میں آئیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. کائنات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے بنایا اور ہم اس میں کشادگی کر رہے ہیں، اس میں وسعت پیدا ہو رہی ہے. تو پہلے آسمان زمین بند تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھولا اور یہاں پہ آگ کا گولا تھا اور پھر زمین ٹھنڈی ہوئی. یا پھر فرمایا کانتا رتقاً، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان و زمین بند ہوتے ہیں، یعنی آسمان بارش برسانا چھوڑ جاتا ہے تو زمین اگانا چھوڑ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کے خزانے یعنی کھول دیتے ہیں، بارش ہوتی ہے اور پھر زمین اگانا شروع کر دیتی ہے. اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو جاندار بنایا. یہاں پہ خلقنا نہیں کہا بلکہ کہا جعلنا، کہ پانی زندگی برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے. لائف کی بنیاد، زندگی کی بنیاد پانی ہے. اللہ فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے، بوند سے پیدا نہیں کیا، کہ ہر زندہ چیز میں پانی ہے اور پانی زندگی برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے. مبدأ حیات پانی ہے. اور کہا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے تاکہ زمین ہلے نہیں، زمین میں وائبریشن نہیں ہو، کہ زمین چل رہی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ زمین کی جو کرسٹ ہے وہ 15 کلومیٹر موٹی ہے، نیچے لاوا بہہ رہا ہے. پہاڑوں کا وزن نہ ہوتا تو مسلسل زلزلے ہوتے اور وائبریشن محسوس ہوتی، ہلتے رہتے اور کوئی کام صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے تھے. تو قرآن پاک ایک براڈ پکچر ہم سب کو دیتا ہے کہ لائف کی بنیاد پانی ہے. بچے کی سروائیول کے لیے پانی چاہیے، وہ پانی کے اندر ماں کے رحم میں تیرتا ہے. اگر خشک ہو جائے پانی تو بچہ سروائیو نہیں کر سکتا. سیل میں جیلی جیسا فلوئڈ ہوتا ہے، اس کو سائٹوپلازم کہتے ہیں. یہ اہم حصہ ہوتا ہے اور اس کے بغیر سیل زندہ نہیں رہ سکتا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، مجھے ہر چیز کی اصلیت بتائیے. آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئیں. تو فرمایا کہ لوگ راستہ معلوم کریں اور ہر چیز اے انسان تیرے فائدے کے لیے بنائی گئی. پھر اللہ نے آسمان ہمارے سامنے کیا اور فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، اس کا ایٹماسفیئر محفوظ بنا دیا. یہ اوزون لیئر کی فراہم کردہ حفاظتی چھتری ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے، یہ جو نشانیاں ہیں سورج، چاند، ستارے، آسمان و زمین، ان سے اعراض کرنے والے ہیں. قرآن پاک پوسٹ ماڈرن ہے. قرآن پاک انوائٹ کرتا ہے کائنات کی طرف توجہ کرو. کائنات اور
قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رب کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے فائدے کے لیے راستے بنائے۔ آتش فشاں کا جو لاوا باہر آتا ہے یہ مفید ہے، اس سے بہت سی معدنیات باہر آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ آسمان کو محفوظ چھت بنایا کہ فائدہ مند شعاعیں زمین تک پہنچ جاتی ہیں اور ہارمفل جو ریڈیئیشن ہے، تابکاری شعاعیں وہ رک جاتی ہیں۔ فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کو محفوظ کر دیا شیطان رجیم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں برج بنائے، ستارے بنائے، خوبصورت بنایا اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو بیوٹیفائی کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ یہ ایک محفوظ چھت ہے۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ افلم ینظرون الی السماء افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، کہ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا اور کیسے ہم نے اس کو خوبصورت کر دیا۔ سورۃ الملک میں فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، بار بار اپنی نگاہیں فوکس کرو، دیکھو ہے کوئی شگاف، ہے کوئی کمی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اتنا خوبصورت بنا دیا، فرمایا کہ صرف میں نے فائدہ مند نہیں بنایا بلکہ اس کو خوبصورت بھی بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ ہی ہے جس نے رات، دن، سورج اور چاند پیدا کیے۔ کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ہر چیز اپنے دائرے میں گردش کر رہی ہے۔ تو دیکھیں کہ اب سائنس نے اس کو ایکسپلور کیا کہ سورج اپنے خاندان یعنی 9 سیاروں کے ساتھ گھوم رہا ہے، ایٹم سے لے کر گلیکسیز تک ہر چیز گھوم رہی ہے۔ پہلے سائنس نے کہا کہ the sun is stationary، کہ سورج ساکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بتا دیا کہ ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، کوئی چیز اسٹل نہیں ہے، کوئی چیز ساکن نہیں ہے۔ آج انہوں نے ایکسپلور کیا کہ پورا ایک سورج چکر لگا رہا ہے 250 ملین سالوں میں، یہ اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں گھوم رہی ہیں۔ سورج 9 سیاروں کے ساتھ گھوم رہا ہے 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے۔ یہ اپنے مدار یعنی ایکسس کے گرد گھومتا ہے اور 250 ملین سال میں چکر مکمل کرتا ہے۔ اب اس کے 18 چکر مکمل ہو چکے ہیں۔ ایٹم سے گلیکسیز تک سب چیزیں گھوم رہی ہیں، گردش میں ہیں اور کوئی چیز ساکت نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں بنائی۔ تو جب یہ مشرکین دلیل کے میدان میں مغلوب ہوتے تو یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ دنیا سے چلے جائیں، کہ وہ خوش ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا، صرف هو اللہ احد، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس کو فنا نہیں، سب نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ یہ آپ کے دشمن آپ کا خاتمہ چاہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، آپ کو تھریٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو کوہرام مچ گیا، ہر گھر میں سے عورتیں نکل کر آپ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتی ہیں کہ آپ نے پھوٹ ڈلوا دی، تو آپ کے لیے بد دعا کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا نبی اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اگر آپ وفات پائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ سب پیسنجرز ہیں، سب مسافر ہیں، سب نے چلے جانا ہے۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ تو جو دین کو ٹیسٹ کرے گا، قرآن پاک کا مزہ چکھے گا، تو موت کی تلخی اس پہ کم ہوگی۔ ہر ذی روح کو اس سے گزرنا ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ موت کا مزہ کڑوا ہے، اس میں تکلیف ہے۔ تو ہر چیز امتحان ہے۔ فرمایا کہ ہر انسان نے موت کو چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آپ کو شر اور خیر کے ساتھ آزما رہے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ اچھے برے حالات میں اللہ ڈالتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب کی واپسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو لِيَبْلُوَكُمْ کہہ کر بتا دیا کہ سب اس وقت پیپر دے رہے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں حالات سے، دونوں طریقوں سے آزماتے ہیں، شر سے بھی اور خیر سے بھی، مصیبتوں سے بھی، پریشانیوں سے بھی اور نعمتوں سے بھی۔ اور واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سب کی۔ تو یاد رکھیے کہ خیر میں، صحت میں حساب زیادہ ہے۔ فرمایا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر میں شکر کا امتحان لیتے ہیں اور شر میں صبر کا امتحان لیتے ہیں کہ کون شکور ہے اور کون کنود ہے، کون ضال ہے اور کون ہدا کے راستے پہ ہے، کون شکر گزار ہے، کون مطیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ عطا کریں گے تو اتنا امتحان سخت ہوتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا کہ مالدار، جب تک کہ وہ اپنے مال کو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ نہ کرے۔ تو دونوں حالتیں آزمائش ہیں، صحت بیماری، فراخی تنگی، غربت امیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپوزٹ ڈائریکشن بھی بتا دیا، اپوزٹ سینس بھی دی کہ دیکھو کہ دونوں حالتوں میں سلو ڈاؤن، کام ڈاؤن، دھوپ چھاؤں زندگی میں چلے گے، ریٹ ریس نہ ہو۔ تو اللہ نے پازیٹیو بھی بتا دیے، نیگیٹیو بھی بتا دیے کہ ہر چیز تعرف الاشیاء بازدادہا۔ اگر ہر وقت صحت ہوتی تو بیمار ہونے کے بعد صحت کی قدر کیسے ہوتی، اندھیرے کے بعد اجالے کی قدر کیسے ہوتی۔ تو ہنسنا، رونا، یہ سختیاں، یہ تمام چیزیں، پازیٹیو کا لطف ختم ہو جاتا اگر نیگیٹیو زندگی میں نہ ہوتا۔ تو کمپٹیشن ہے، اس کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ اے انسان، اس دنیا کی مارکیٹ میں میں نے دونوں چیزیں رکھ دی اور پھر تجھے امتحان کے لیے یہاں پہ چھوڑ دیا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب منکرین حق آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہ ہیں جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرتے ہیں؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، ان مشرکین کا اپنا حال یہ ہے کہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جلد باز مخلوق ہے، اس کی خلقت میں، اس کی فطرت میں عجلت ہے، فطری کمزوری ہے۔ انسان کے دو حصے ہیں، ایک مادی جسمانی یا حیوانی اور دوسرا روحانی ہے۔ ایک طرف جسم ہے، دوسری طرف روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے بارے میں تو بتا دیا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا، اس میں ہلوعا بھی ہے، اس میں جزوعا بھی ہے، اس میں کفورا ناشکری بھی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے روحانی وجود کے بارے میں بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ خلقتہ بیدی، اور فرمایا کہ نفخت فیہ من روحی، تو دونوں چیزیں ہیں، دونوں کا امتحان ہے۔ تو فرمایا کہ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ سأریکم آیاتی، میں اپنی آیات
تمہیں دکھاؤں گا، اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ تو مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے تھے، ریمارکس پاس کرتے تھے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو نعوذ باللہ حقیر سمجھتے اور خود کو اعلیٰ سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو۔ تو تکبر کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہا ہم نے انسان کو بڑی عزت دی، کافر ہے تو اس کی بھی عزت ہے، عزت جان سب کو پیاری ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ ہیں مذاق اڑاتے ہیں، جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو ہر انسان کی جان، مال اور عزت محترم ہے، یہ تین چیزیں کسی کی نہ چھیڑیں۔ اور فرمایا کہ کوئی بات کر رہا ہو تو فوراً کسی کو نہ ٹوکیں۔ تو پہلی غلطی پر کسی کی گردن کو نہ کاٹیں کہ ہر جھاگ بیٹھ جاتی ہے، انتظار کریں، زندگی میں حلم ہو، عجلت کو ختم کریں۔ ابلتی چیز سے زبان جلتی ہے، تو عجلت کو کنٹرول کرنا ہے۔ کہا کہ اگر خود آپ برداشت نہیں کریں گے تو آپ کی نسلوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو پرسکون رہیں۔ کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے یہ جو قوت غضبیہ، قوت عجلت رکھ دی، کہا جاتا ہے خُلِقَ مِنْ غضب، کہ انسان بڑا غسیل ہے۔ تو ان تمام قوتوں کو ان کو دبا کر چلنا ہے، اور قوت جو علمیہ ہے اور قوت یہ خوبصورت جو روح کی قوت ہے، اس کو سپر کرنا ہے، اس کو اوپر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیسا حلم تھا، کیسا علم تھا، کیسی سنجیدگی تھی۔ جب یہ مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے تھے تو آپ نے جواباً مذاق نہیں اڑایا، آپ فرماتے تھے علیکم بالسکینہ، سکینت کو، اطمینان کو لازم پکڑو۔ تو علم بھی لباس کی طرح ہے، انسان کا رویہ علم کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب لباس پہنتے ہیں تو لباس سے پتہ چلتا ہے یہ کسی اسکول کا یونیفارم ہے یا نائٹ ڈریس ہے یا کوئی ویڈنگ پہ جا رہا ہے یا اسپورٹ ڈریس ہے۔ تو ایسے ہی علم حاصل کریں اور علم کو لباس کی طرح اوڑھیں کہ پتہ چلے کہ یہ قرآنی علم ہے، جس میں وقار ہے، جس میں حلم ہے، جس میں عفو درگزر ہے، جس میں صبر ہے، شکر ہے، تقوی ہے۔ آپ کے پاس وفد عبدالقیس آئے، جلدی سے وہ اونٹوں سے اترے اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ جو ان کا سردار تھا اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر آیا، تو آپ نے اس کی تعریف کی، اور آپ بہترین معلم تھے، بہترین ہادی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں اور یہ اللہ کو محبوب ہیں، بردباری اور وقار۔ تو پیدائش سے ہی یہ خصلت تمہارے اندر رکھ دی ہے۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے۔ وہ سردار بولا، منذر اس کا نام تھا، کہ یہ اللہ نے میرے اندر یہ چیز رکھ دی۔ تو حلم، فرمایا الحلم من اللہ، یہ حوصلہ، یہ حلم اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ لو يعلم الذين كفروا، اگر کافر جان لیں، حين لا يكفون عن وجوههم النار، کہ جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آگ کے شعلے اتنے اونچے ہوں گے کہ چہرے جھلس جائیں گے، آگ میں وہ گھیر لیے جائیں گے، اوپر نیچے آگ ہوگی۔
بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ وہ ان کے پاس اچانک آئے گی، فتبہتہم، ان کو حیران کر دے گی، ان کے ہوش کھو دے گی، فلا یستطیعون ردہا، تو نہ وہ اس عذاب کو ہٹا سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، وہی عذاب ان پہ الٹ پڑا اور عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ فرمایا کہ یہ اچانک آئے گی، اور پورا ایک سین، ایک سنیریو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے لے کر آئے کہ 10 محرم صبح کا وقت ہوگا اور قیامت آئے گی کہ ابھی انسان کے منہ میں لقمہ نہیں گیا ہوگا، کپڑے والا دکاندار کپڑا دے رہا ہوگا اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، باراتی بیٹھے ہوں گے، دولہا منتظر ہوگا۔ یہ تمام آپ نے خوبصورت سنیریو ہمارے سامنے کیا۔ فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو جنبش ہوگی، اور پھر ایسی جنبش ہوگی کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، مرد اپنا ہوش اور عورت اپنا رحم، اپنی محبتیں ختم کر دیں گے، سب بدل جائے گا، نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ دیکھیں یہ انبیاء کی سنت ہے کہ سب کا مذاق اڑایا گیا کہ رسول معاشرے کی کریم ہوتے تھے، ان یوزول، آؤٹ اسٹینڈنگ، سپر پرفیکٹ ہوتے تھے، ان سب کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے پر اور اذیتوں پر، کہا کہ اللہ ہی اس عذاب سے بچا سکتا ہے۔ تو جب بھی الفاظ بولیں تو کہا ساتھ میں جذبات کی لائننگ ہو۔ علم بھاری ہے، قیمتی لباس ہے، جب علم کا لبادہ اوڑھیں، جب علم حاصل کریں تو اب حلم کا لباس اوڑھنا ہوگا، ورنہ علم کی تحقیر ہے، اس کی ناقدری ہے۔ تو دین کے راستے میں عزت پہ حملے ہوتے ہیں، جان پہ حملے ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کی ریمیڈی بتا دی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ناقابل برداشت نہیں ہونا، اندر پہاڑ جیسا ایمان ہو تو باتوں کا طوفان ہلا نہیں سکتا۔ تو جلد بازی غصے کے وقت میں سامنے آتی ہے، قابو پانے کی ضرورت ہے، فوراً ری ایکٹ نہ کرے۔ فرمائے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کر لے، ری ایکٹ نہ کرے بلکہ رسپانس کرے۔ تو ٹائم کو مینیج نہ کرنا، پھر جلد بازی کرنا، یہ غلط ہے۔ جلدی کریں لیکن جلد بازی نہ کریں، وقت اور جذبات کو صحیح استعمال کریں۔ تو قرآن پاک حلم دیتا ہے، ٹھہراؤ دیتا ہے، قرار دیتا ہے، اور فرمایا کہ مومن کی فراست ہے، انٹیلیجنس، اور مومن کی انسائٹ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ینظر بنور اللہ، وہ ری ایکٹ نہیں کرتا۔ تو اچھی عادتیں شر سے بچا لیتی ہیں۔ تو مذاق کے فائر کو بھی فیول نہ کریں، زیادہ مذاق کرنے سے بھی دوسرے کی عزت نفس پہ حملہ نہ کریں، خاموش رہیں۔ ایک افسر کے بارے میں ہے کہ وہ نوکر کو گالیاں دے رہا تھا، تو اس نے کہا جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اونچا، تو میں اس کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہا تھا۔ تو یہ ایسا خوبصورت کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہم سب کے فائدے کے لیے بتا دیں۔ قرآن پاک ہے جس نے سائنس دی، تو جنہوں نے اس قرآن پاک میں پینیٹریٹ اس کو کیا، اس میں غوطہ زن ہوئے، اس میں تدبر کیا، تو یہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے دنیا کی تقدیر کو بدل دیا۔ حضرت عمر کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بہترین لیڈر بنے، اور آج بھی عمر لا جن جن ممالک میں پڑھایا جاتا ہے تو وہ
ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے قرآن پاک پڑھ کر الجبرا، کیمیا اور کیمسٹری مسلمانوں کو دی۔ یورپ میں ابن خلدون نے فلسفہ دیا۔ آج ان کا نام ختم کر کے آج سارا کریڈٹ کافر خود سے لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب قرآن پاک کے ان خوبصورت موتیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے رہیں گے تو اہل القرآن بنیں گے۔ تو یہ اخلاق ہم سب کی زندگی میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر کرے اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔